اور پھر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذبح کر کے کھاؤ، یعنی جس جانور کو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے اور جس کو انسان مارے وہ حلال ہے. یہ اعتراض کرتے تھے، سمجھتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا قرآن نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ شیاطین اور جنات ہے نا، ایسی بیہودہ باتیں اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں. یعنی اتنا بیہودہ اعتراض تھا نا کہ اس کا قرآن نے جواب دیا ہی نہیں. اس نے کہا یہ نبی کو حکم دیا ان اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. بھائی انسان مارتا ہے وہ بھی اللہ ہی مارتا ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سے ذبح کرو، اس طریقے سے کرو، خون نکالو، کھا جاؤ اس کو، اور مردہ ہو جائے تو مت کھاؤ. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ اللہ مارے. تو یہ ایسا ہی ہو گیا. ہم جب بچپن میں اسکول جاتے تھے تو کسی کے پیسے گرتے تھے، ہم اٹھا لیتے تھے. وہ کہتے تھے میرے پیسے، ہم کہتے بھائی اللہ کی زمین سے ملے ہمیں. اگر تمہاری جیب سے ہم نے نکالے ہوتے تو ہم پابند تھے دینے کے. ہمیں تو کس کی زمین سے ملے؟ اللہ کی. اب اتنی بحث کرتا تھا وہ تو پھر ہم بھی بحث کرتے تھے. ہم کہتے بتا یہ زمین تیرے باپ کی ہے، یہ زمین تیری ہے، تیری جیب تو تیری ہے، زمین تیری نہیں ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے. اب بتاؤ اس اعتراض کا کوئی جواب دے گا؟ ابے اللہ کی زمین سے ہوں یا ماموں کی زمین سے ہوں، پیسے تو اسی کے ہیں نا. تو ایسے ہی مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ واہ بھائی واہ، جس جانور کو اللہ مار دے وہ حرام، جس کو انسان مارے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ شیطان ہے، ان کو اس قسم کی فضول باتیں سکھاتے ہیں، تو ان کی اطاعت مت کرو. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ذبح کر کے کھاؤ. تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے. کیسا گوشت نتھر جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، گندا خون اس کے جسم سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ حکم اللہ نے بیان کیا. آگے چلتے ہیں جلدی بس.